یہ ہے اللہ کا دین جو 1400 سال سے آج تک محفوظ ہے. ہمارا ماننا ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک محفوظ ہے. یہ ایک چیز ہے. مسلمان کمزور ہے اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، اگر کسی کا حق ہے، دنیا میں دو ہی طریقے ہیں معاف کرانے کے. ایک تو طریقہ یہ اگر ہے دے دو موت سے پہلے. دوسرا یہ ہے اگر دینے کو نہیں ہے تو ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر معاف کرا لو. اگر جانے سے پہلے معاف کرا لیا، اللہ کے دربار کے اندر کوئی پکڑ نہیں. جس کا حق تھا اس نے معاف کر دیا. بھائی نے لیا تھا بہن کا حق، بہن کے پیر پکڑ کر معاف کرا لے. باپ نے محروم کر دیا بہن کو، موت سے پہلے اس سے معاف کرا لے. اور اگر نہیں کرا، سب کچھ معاف ہو سکتا ہے، کسی کا حق معاف نہیں ہوگا. یہ مدرسے کی تعلیم ہے. سب سے پہلی چیز حفظ و امانت، اور ہر ایک کے ساتھ امانت کی حفاظت میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کو سنو. چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. کسی کا حق لے لیا تو قیامت میں دینا ہی پڑے گا. معاف نہیں ہو سکتا. دنیا میں معاف ہو سکتا ہے. دوسری چیز، میری بات ہوئی تھی 10-15 منٹ کی، 15-20 منٹ کی ہو ہی گئے. دوسری چیز فرماتے ہیں وصدق حدیث، اگر تیرے پاس امانت، تو امین بھی ہے اور سچ بولتا ہے، تو یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا لٹ رہی ہے، لٹنے دے، فکر نہ کر. اس کا حال بھی ہے. اللہ کا نبی ابتدا سے آخر تک وقت وقت کے اوپر فرماتا ہے صدق و حدیث، صدق و حدیث، صدق و حدیث. کیا مطلب ہے سچ بولنا؟ جھوٹ مارے اسے بند کر، کیا تو لیے بیٹھا ہے اس کو؟ جب بول سچ بول، جھوٹ نہ بول. قرآن کے اندر یہی ہے، سچ بولو، جھوٹ مت بولو. جھوٹ بول کے آدمی کیا کرتا ہے؟ دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سچ بول، جھوٹ نہ بول، کسی کو دھوکہ نہ دے. تیرے دل میں اگر ایمان ہے، مسلمان ہے، تو دھوکہ دینے والا دوسرے کو مسلمان نہیں ہے، تیرے ایمان میں کمی ہے، تو سچا مسلمان نہیں ہے.